دیکھیے جو چیز قرآن مجید نے مجمل رکھی ہے اور اس کو مجمل رکھنے ہی میں عافیت ہوتی ہے. میں نے جو بہت ہی واضح کیا ہے، میرا چھوٹا سا کتاب چاہے اسلام کا نظام معاشی، اس میں واضح کر دیا ہے کہ ایک نظام ہے اسلام کا جو خالص والنٹری ہے، اس میں قانونیت ہے ہی نہیں، اور ایک ہے جو قانون پر مبنی ہے. قانون پر مبنی نظام کے اندر حلال ذرائع سے کمانا، اور جو کچھ کمایا ہے اگر وہ نصاب سے آگے بڑھ گیا تو زکوٰۃ دے کر باقی کو آدمی ریٹین کرنا چاہے تو اس کو اس کا حق ہے، اپنے پاس جمع کرے اور اپنی اولاد کو منتقل کر دے. قانون اس کے اوپر قطعاً کوئی حرف زنی نہیں کرے گا. ایک ہے اسلام کا اخلاقی اور روحانی نظام، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو کم سے کم کرو اور گراؤ، نیچے لاؤ، اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم سے کم رکھو، اور ضروریات کے دائرے کو کم سے کم کرتے ہوئے جو بھی زائدہ ضرورت ہو اسے اللہ کے راستے میں دے دو. اس کو اب چھوڑ دیا گیا ایک شخص کی اپنی سبجیکٹو فیلنگ پر. جتنا جتنا جذبہ اس میں ابھرتا جائے، جتنا جتنا یقین اسے آخرت پر ہوتا جائے، جتنا جتنا اس میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ دنیا کا صرف نفع کیوں حاصل کرے، کیوں نہ آخرت کا نفع حاصل کرے. 700 گنا وہاں ملتا ہے. ایک دانہ ہے وہ جس کو زمین میں بوتے ہیں تو ایک پودا بنتا ہے، اس میں 7 سنابل اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو 700 گنا جہاں ملتا ہو وہاں کیوں نہ انویسٹ کروں میں؟ وائی ٹو سیٹل فار لیس؟ تو یہ پھر لیکن یہ سب کچھ ہوگا والنٹری. اور میں نے شاید کہیں ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ حضور کی سیرت مطہرہ میں جو بہت سے پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آدمی بھوچکا رہ جاتا ہے کہ واقعتاً جیسے کہ کوئی انسان بہت اونچی کسی لاٹ کو دیکھ رہا ہو اور اپنی ٹوپی گرنے کا اندیشہ ہو. اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں جن ایسپیکٹ سے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے انتہائی اہم انقلابی جد و جہد میں بھی اس معاملے میں کہیں جبر کا پہلو نہیں آنے دیا. اٹ واز آل والنٹری. کوئی چند کھجوریں لا کے ڈھیر میں ڈال گیا وہ بھی قبول. کسی نے سارا گھر سے اپنا وہ جھاڑو پھیر کر سب کچھ جمع کر دیا وہ بھی قبول. کسی نے آدھا ڈال دیا وہ بھی قبول. اب حضرت اگرچہ مقدار کے اعتبار سے جتنا کچھ کے پیش کیا ہے حضرت عثمان نے شاید اتنا کسی کا بھی نہ ہو، لیکن یہ کہ ان کی ٹوٹل جو ان کی ملکیت اس وقت تھی، املاک تھی، اس میں اس کی کیا نسبت تھی وہ معلوم نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس پر بھی اللہ کے حضور نے انتہائی حوصلہ افزائی کا معاملہ کیا. ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے جو کچھ دیا وہ کم ہو اس سے جو حضرت عثمان نے دیا، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی زیادہ اس لیے ہوگی کہ سب کچھ لا دیا. تو اس حوالے سے اس کو ایبسولوٹلی والنٹری رکھا گیا. زکوٰۃ اوشن جو بھی ہے، خراج جو بعد میں ہوا وہ تو لازماً لیا جائے گا. اس سے جو بھی ہیو ناٹس ہیں ان کی کفالت کا بندوبست کیا جائے گا. کسی وقت اگر کوئی ایمرجنسی ہے کہ محض ان چیزوں سے کفالت نہیں ہو پا رہی تو پھر کچھ اور بھی ٹیکس لگا دیا جائے گا. لیکن یہ کہ حضور کا کمال یہ کہ اس سے زیادہ ایمرجنسی کا تصور نہیں کر سکتے کہ جو ایمرجنسی غزوہ تبوک کے وقت تھی اس میں بھی جبر کوئی نہیں ہے کہ زبردستی تمہارے پاس 4 اونٹ ہیں 3 دے دو 1 رکھو اپنے پاس. دوران سفر تو ہوا ہے کہ کوئی شخص سوار کر لے، وہ بھی باعث کے درجے میں، نصیحت کے درجے میں، لیکن کہیں جبر نہیں. اس لیے اس میں قل العفو جو ہے یہ سارا کا سارا انسان کے اپنے جذبہ ایمانی، اپنے یقین، آخرت کی کتنی ترجیح ہے دنیا کے مقابلے میں. کلا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو آخرت کی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اگر برعکس ہو جائے آخرت کی ترجیح، لیکن ترجیح کتنی ہے؟ 50-51 کا فرق ہے، یا ترجیح ہو چکی ہے کہ 90 وہ آپ کے ذہن پر ہے اور 10 اب یہ رہ گیا ہے. یہ سارا آپ کا انٹرنل معاملہ، ہر شخص کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، اور اس میں چھوڑ دیا گیا اپنے اسی اندرونی معاملے میں. بلکہ اس کے برعکس بھی یہ کیفیات ملتی ہے کہ ایک صحابی نے کہا میں اپنی ساری جائیداد سب کچھ سارا مال دے دینا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں. نہ اس وقت وہ ایمرجنسی والی بات تھی،
حضرت طلحہ انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ نہیں، ٹھیک نہیں ہے یہ بات کہ تم اپنے وارثوں کو فقیر بنا کر چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اچھا حضور پھر میں آدھا سارا دے دیتا ہوں، آدھا میرے وارثوں کے لیے رہ جائے۔ فرمایا نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا تہائی کہ ہاں تہائی ٹھیک ہے، اور فرمایا الثلث کثیر، تہائی بھی بہت ہے، اور یہی تہائی ہے کہ جس میں پھر وصیت کا بھی حق دیا گیا انسان کو کہ مرتے وقت وہ اپنی وصیت کے اندر بھی تہائی کا طے کر سکتا ہے، کسی ادارے کو دے، کسی دین کے کام کے لیے دے، کہیں فقراء کے لیے دے، جس کو چاہے دے دے۔ قانون وراثت سے اس کا 1/3 جو ہے مستثنیٰ ہو جائے گا اگر اس نے وصیت کی ہے۔ وہی 1/3 آپ نے گویا، اس سے ہم کیا نتیجہ نکالیں گے کہ انسان اگر کسی وقت اپنا سب کچھ دینا چاہے تو اب ایک تو یہ کہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ انسان کون سا ہے، وہ ابو بکر ہے یا طلحہ ہے، اور فرق تو ابو بکر اور طلحہ میں بھی ہوگا نا، سارے صحابہ بھی تو برابر نہیں ہے نا۔ انسانوں کے اندر جو بھی فرق مراتب ہوگا اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا۔ نمبر 2 حالات اگر غزوہ تبوک کے ہیں تو بات اور ہے۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں میں بہت ہی توازن کی ضرورت ہے۔